ایک اور اہم بات ہے وہ ہے ہماری روح، کہ جہاں ہم نفس کی بات کرتے ہیں وہاں ہماری روح کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ہماری روحانی خوشی کن کاموں میں ہے۔ ہماری روح بیسیکلی آپ آسان الفاظ میں یوں کہیں کہ ہماری روح جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیوست ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا پیوست ہے۔ وہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت سے اس کو دھلایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہماری روح کے اندر رفت خیالی ہے، ہماری روح کے اندر پرواز ہے، ہماری روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے۔ لیکن جب ہم اسی روح اسی جسم سے نیگیٹو کام لیتے ہیں تو وہ بھاری ہو جاتی ہے، وہ کثافت کا شکار ہو جاتی ہے، وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی روح کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اپنی روح کو ذکر کے ذریعے سے، اپنی روح کو نماز کے ذریعے سے، اپنی روح کو اچھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے سے ہر وقت جو ہے وہ اس کو نرچر کرنا ہوگا، اس کو جو ہے وہ ایک غذا دینی ہوگی، اس کی نگہداشت کرنی ہوگی۔ جتنا زیادہ ہم اس کو اچھی ان پٹ دیں گے ہماری روح اتنی زیادہ طاقتور ہوگی اور ہماری پرسنالٹی میں اتنا ہی زیادہ چارم ہوگا، اتنی ہی بیوٹی ہوگی اور اتنے ہی ہم اسٹرانگ ہوں گے۔ اور جتنا زیادہ ہم جسم کے تقاضے نبھائیں گے، اگر صرف جسم کے تقاضوں پر فوکس کریں گے تو ہماری پرسنالٹی ان بیلنس ہو جائے گی کہ جسمانی چیزیں ڈومیننٹ ہو جائیں گی۔ دولت سے محبت اگر ایک حد سے زیادہ ہوگی تو پھر بھی آپ میں پرابلم ہوگی۔ اگر آپ جو ہے وہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کے اوپر اپنا زیادہ وقت لگائیں گے تو پھر بھی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اگر آپ پیور میٹیریلسٹک ہو جائیں گے اور زندگی کا بڑا حصہ جسم کی ضروریات کو فلفل کرنے میں لگائیں گے تو پھر بھی آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ آپ کے اندر جسم، نفس، روح اور دماغ، ان چاروں کا جو بیلنس ہے، ان چاروں کو جو جو چیزیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی جو جو آپ گروتھ کر رہے ہیں، جب تک آپ اس کو بیلنس میں نہیں لائیں گے تو آپ کی پرسنالٹی ایک بیلنس پرسنالٹی یا ڈویلپ پرسنالٹی نہیں بن سکتی۔ یا اس کو اگر میں مزید ایکسپلین کروں تو آپ کے اندر ایک انرجی ہے جس کو ہم وائٹل انرجی کہتے ہیں، جو فزیکل انرجی، انٹلیکچوئل انرجی، ایموشنل انرجی اور اسپریچول انرجی کا مجموعہ ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کی جو طاقت ہے، میرے ذہن کی جو طاقت ہے، میرے دل کی جو طاقت ہے اور میری روح کی جو طاقت ہے، یہ ساری طاقتیں مل کر ایک طاقت بن رہی ہے جس کو میں وائٹل انرجی کہہ رہا ہوں، وہ میری پاور ہے۔ اگر میں اپنی تمام ان پاورز کو بیلنس میں نہیں رکھوں گا، اگر میں یہ غلطی کروں گا کہ میں صرف روح کی طرف چلا جاؤں، میں اپنے معاش کا کچھ نہ کروں، اپنی صحت کا کچھ نہ کروں، اپنی جسم کی ریلیکسیشن کا کچھ نہ کروں، انٹرٹینمنٹ کا کچھ نہ کروں، اپنے نفس کے حقوق ادا نہ کروں، تو پھر بھی کیا ہوگا؟ یہ ایک ان بیلنس پرسنالٹی ہوگی۔ اگر میں صرف جسم کا خیال رکھوں، نفس کا خیال رکھوں، صرف اس کی لگژریز کا خیال رکھوں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھوموں، ایئر کنڈیشن گھروں میں رہوں اور اپنے آپ کو ہر وقت لگژریز دوں، تو پھر میں روح کی ڈیمانڈز پوری نہیں کروں گا۔ اور اگر جو ہے وہ میں علمی طور پر اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو کچھ چیزیں پرووائڈ نہیں کروں گا تو پھر بھی چیزیں ڈسٹرب ہوں گی۔ تو لہٰذا مجھے ان سارے پہلوؤں میں اپنے جذبات کو بھی بیلنس کرنے کے لیے مجھے چیزیں چاہیے ہوں گی۔ تو جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی میں یہی بیلنس کریٹ کرتی ہے۔ دیکھیں قرآن کی تلاوت کے اوپر جب میں نے پرسنلی بھی غور و فکر کیا کہ آیا کہ اگر کسی شخص کو تلاوت نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن کی تلاوت آپ کے دماغ کی ویوز ہیں، اس کو بیلنس کر دیتی ہے، آپ کے دل کی ویوز ہیں، اس کو بیلنس کر دیتی ہے، آپ کی روح کی ایک ویوز ہیں، ان کو بیلنس کر دیتی ہے۔ یعنی کہ قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک امپیکٹ ہے کہ وہ آپ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ کے اندر کہ ان کو وہ بیلنس کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پھر تو اس کا انٹلیکچوئل بہت زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کی ذہنی گروتھ ہوتی ہے، آپ کی ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کو نالج گین ہوتا ہے، آپ کا جو ہے اسپیکٹرم بڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ہم قرآن پر غور کرتے ہیں تو قرآن بیسیکلی آپ کو تخیل کا سفر طے کرواتا ہے، آپ کے ذہن کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کے اور جنت تک لے جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا سفر ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ڈسکس ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ پورے کا پورا کیا ہے؟ ذہنی سفر ہے جو طے کروایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن آپ کی پرسنالٹی کو ان تمام پہلوؤں میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں تو قرآن کی بہت بڑی آیات کی تعداد ہے جو انفس پر غور کرنے کی پرسنالٹی کو آمادہ کرتی ہے کہ وہ غور کرے کہ انفس کیا ہے، سائیکولوجیکلی انسان کیا ہے۔ پھر قرآن کی آیات کی بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو آفاق پر غور و فکر کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے کہ یونیورس میں کیا ہو رہا ہے۔ یعنی کہ قرآن بیسیکلی ایک ایسی شخصیت چاہتا ہے کہ جو انسان کی اندر بھی غوطہ زن ہو اور کائنات کے اندر بھی غوطہ زن ہو۔ یعنی کہ جب ہم قرآن کے مطلوب انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ صرف کوئی اخلاقی ماڈل نہیں ہے، بلکہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ وہ انٹلیکچولی، عقلی طور پر، علمی طور پر ایک ایسا انسان چاہتا ہے
دیکھیں قرآن کی قائد میں کہا گیا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، کہ ہم انہیں دکھائیں گے آفاق میں نشانیاں، انفس میں نشانیاں، تاکہ وہ حق کو پہچان لیں۔ یعنی کہ پھر کہا گیا افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تذکرون، یعنی کہ کتنی ہی آیات ہیں جن میں غور و فکر۔ اب یہ غور و فکر ان آیات میں نہیں ہے قرآن کی، ان آیات کے ذریعے سے کائنات میں غور و فکر ہے، ان آیات کے ذریعے سے انسانوں میں غور و فکر ہے، ان آیات کے ذریعے سے حالات میں غور و فکر ہے، ان آیات کے ذریعے سے قوموں میں غور و فکر ہے، ان آیات کے ذریعے سے کامیاب قوموں میں غور و فکر ہے، ناکام قوموں میں غور و فکر ہے، تاکہ انسان کی جو ہے وہ عقلی ڈیولپمنٹ ہو۔ لیکن ہم کیونکہ اس معاملے میں اتنے زیادہ فوکس نہیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ حصہ ان آیات کی روشنی میں سائنس کی ڈیولپمنٹ پر لگائیں۔ ہم جو ہے وہ اسلام نے آ کر انسان کو کائنات کی تسخیر کا سبق دیا تھا، اس کی سورج کی پوجا سے انسان کی جان چھڑائی تھی، چاند کی پوجا سے جان چھڑائی تھی، جو ہے وہ آگ کی پوجا سے جان چھڑائی تھی، مختلف طاقتوں کی پوجا سے جان چھڑائی تھی، اور سائنس کی ترقی کی بنیاد رکھی تھی۔ یعنی کہ اسلام نے آ کے پرسنالٹی کو، شخصیت کو آزاد کیا تھا، یعنی کہ وہ انسان جو اس طرح کی پابندیوں میں تھا کہ وہ تمام طاقتوں کی عبادت کر رہا تھا، وہ مختلف بتوں کی عبادت کر رہا تھا، وہ مختلف طرح کی چیزوں کی عبادت کرتا تھا، اسلام نے آ کر اس کو آزادی دی کہ ایش تم ایک مکرم اور محترم انسان ہو، تمہارا کام ان چیزوں کی عبادت کرنا نہیں ہے، یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی کہ اس ایک جملے نے آ کر یہ بات سمجھا دی کہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا گیا تمہارے لیے ہے، اور یہاں سے ہی ریسرچ کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر میں کسی چیز کے بارے میں تقدس رکھتا ہوں کہ میرے ذہن میں تقدس ہو سورج کا، تو میں اس پہ ریسرچ کیوں کروں گا؟ اگر میرے ذہن میں زمین کے بارے میں تقدس ہو تو پھر میں اس کے بارے میں ریسرچ کیوں کروں گا؟ اگر میرے ذہن میں چاند کے بارے میں جو تقدس ہو تو میں اس کے بارے میں ریسرچ کیسے کروں گا؟ تو اسلام نے آ کر انسانی شخصیت کو ان تمام پابندیوں سے، ان تمام قیدوں سے ان سے ہے وہ آزاد دلائی، اور پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کا روڈ میپ دیا۔ اور اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی پرسنالٹی میں اس طرح کی پازیٹیو تبدیلیاں لاتا ہے، اور پھر آپ کے اندر پازیٹیوٹی لاتا ہے، آپ کے اندر گروتھ لاتا ہے، آپ کے اندر اپنی پہچان لاتا ہے، پھر آپ کو آپ کی کچھ کمزوریاں بھی بتاتا ہے کہ اے انسان تو تھوڑ دلا ہے، تو ناشکرا ہے، کمزور ہے، تیرے اندر یہ کچھ خامیاں ہیں، اگر تو ان کو قابو کر لے تو پھر تو اپنے آپ کو کہاں سے کہاں آگے لے جائے گا۔ یعنی کہ اتنی بیلنس بات شاید ہی دنیا کی کسی اور کتاب میں ملے کہ جو آپ کی خوبیاں اور خامیاں دونوں جو ہے وہ کر کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ تمہاری یہ خوبیاں ہیں، یہ تمہاری خامیاں ہیں، یہ تمہاری قوت اختیار ہے، لہٰذا اب تم جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہو، یہ تمہارا دشمن ہے، تم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یہ تمہارا نفس ہے، اس کو تم نے قابو کرنا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو اس حوالے سے پڑھیں گے کہ ہم اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے قرآن کی تعلیمات سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، قرآن کی آیات کے ذریعے سے کس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کس طرح سے ہم اپنی پرفارمنس کو بڑھا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کس طرح سے ہم اپنا ٹائم بہتر مینیج کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کس طرح سے ہم اپنا ایک بہتر ویژن اور پلاننگ کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کس طرح ہم اپنا ٹیمپرامنٹ، اپنی برداشت، اپنا صبر، ان کوالٹیز کو بڑھا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کس طرح ہم اپنی ذات پر بہتر جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے کس طرح سے ہم پبلک ڈیلنگ، لوگوں کے ساتھ ریلیشنز اور ان کو کر سکتے ہیں۔ یہ تب ہوگا کہ جب ہمارا یہ پرسپیکٹیو ہوگا کہ قرآن واقعی پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرتا ہے، قرآن واقعی کس طرح سے انسان کو، فرد واحد کو بھی جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتا ہے، قرآن کس طرح سے انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے، تطہیر کرتا ہے، اس کے کردار کو جو ہے وہ بلندی عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب ہم اس میں جائیں گے تو پھر ہمارے نظریات بھی بنیں گے، قرآن ہماری فکر کو بھی بنائے گا، ہماری سوچ کو بھی بنائے گا، ہمارے اعمال کو بھی آگے بڑھائے گا، ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا، ہماری عادات بھی بہتر ہوں گی، اور ہماری کارکردگی بھی بہتر ہوگی، اور ہم دنیا کی قوموں میں ایک اچھی قوم کے طور پر، ایک اچھے انسانوں کے طور پر پیش ہوں گے، اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے۔ تو لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ قرآن کی روشنی میں ہم اپنے اندر کی طاقتوں کو پہچانتے ہوئے، جانتے ہوئے کس طرح سے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان، کامیاب انسان دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امید ہے کہ آج کے لیکچر کے بعد آپ قرآن کو نئی ڈائمنشن سے پڑھنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، اور اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ سوال ہو تو آپ ہم سے ضرور کیجیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اپنا، اپنی فیملی کا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔